بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، پھر بازار سے جا کر ایک جوڑا اور زیورات کا ایک سیٹ خرید کر لاتے ہیں۔ بابر علی نے کہا، کیوں صابرہ ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ پیسوں کا مسئلہ ہوگا، صابرہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، ماموں فرقان نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان تقریباً تیار ہو ہی تھے، بس دوسرے مکان میں جا کر انہوں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنے سوٹ کیس میں سے مزید پیسے نکال کر جیب میں رکھ لیے۔ اس وقت ان کی جیب میں اچھے خاصے پیسے تھے، 10,000 صابرہ نے اپنے پرس میں رکھ لیے تھے۔ جب واجدہ اور ان کے شوہر کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بری کے جوڑے اور زیور خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں تو انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن بابر علی اور فرقان ماموں نہیں مانے اور وہ دونوں گاڑی لے کر انارکلی کی طرف چل دیے۔ اکبر کو جب معلوم ہوا کہ بری کے جوڑوں اور زیورات کا کیا حشر ہوا ہے تو وہ پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سوٹ کیس میں غلاظت کس نے بھر دی؟ یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو گیا۔ پھر اسے فکر ہوئی کہ بری کے جوڑوں کا کیا ہوگا، کہاں سے آئیں گے؟ پھر اسے کسی نے بتایا، ماموں فرقان تمہارے امی ابو کو لے کر انارکلی گئے ہیں بری کا جوڑا اور زیورات لینے، تو اس کی کچھ جان میں جان آئی، اور نہ ورنہ اسے تو شادی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ بری کے بغیر کیسے ہوتی شادی؟ گاڑی سمن آباد سے نکلی تو ماموں فرقان جو اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے مڑ کر بابر علی سے مخاطب ہوئے، بھئی بابر، تمہاری بیوی تو جنات پر یقین رکھتی نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی تو ہم پرست کہتی ہے، لیکن اب تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ غلاظت سوٹ کیس میں کہاں سے آئی؟ پچھلی سیٹ پر بابر علی کے ساتھ صابرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماموں فرقان کی بات سن کر اس نے بولا، ماموں فرقان، میں تو چکرا کر رہ گئی ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات بے ترپے کیوں ہو رہے ہیں؟ صابرہ، تم نے ٹرین میں کالے بلے کو دیکھا تھا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ جی دیکھا تھا، صابرہ نے جواب دیا۔ تمہیں اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوا؟ ماموں فرقان نے دوسرا سوال کیا۔ مجھے اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوا وہ ایک کالا بلہ ہے، صابرہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ کالا بلہ تمہارے اکبر کے کندھوں پر کودا تھا، ماموں فرقان نے بتایا۔ اچھا پھر؟ صابرہ نے ماموں فرقان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیٹے نے اس کا وزن ایک گدھے کے برابر محسوس کیا تھا، میں اسی وقت کھٹک گیا تھا۔ میں نے اکبر سے کچھ نہیں کہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ صابرہ نے بغیر پریشان ہوئے پوچھا۔ وہ کالا بلہ محض کالا بلہ نہ تھا، کچھ اور تھا، ماموں فرقان نے کہا۔ وہ کالا بلہ تو مجھے گھر میں بھی نظر آیا تھا، وہ اس وقت الماری کے پیچھے سے نکل کر کمرے کے باہر چلا گیا تھا جب میں نے سوٹ کیس کھولا تھا، صابرہ نے بتایا۔ اب کچھ یقین آیا؟ ماموں فرقان بولے۔ ڈر تو مجھے لگا تھا اسے دیکھ کر، خاص کر اس کی سرخ آنکھوں میں کچھ تھا، لیکن پھر وہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ لیکن ماموں فرقان وہ بلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بلہ نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اب کیا ہے اس کے بارے میں تو صحیح طور پر کچھ نہیں بتا سکتا، ایک آدھ بار اسے دیکھ لوں پھر ہی کچھ بتا سکوں گا۔ کیا آج کے زمانے میں بھی بھوت پریت ہوتے ہیں؟ اس مرتبہ ڈرائیور بولا، اس کی آواز سے خوف چھلک رہا تھا۔ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے جی۔ بھائی بھوت پریت کا تو پتہ نہیں، میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن جن ضرور ہوتے ہیں، ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے خود جن دیکھے ہیں، ماموں فرقان نے ڈرائیور کو بتایا۔ ہیں جی آپ نے؟ ڈرائیور ایک دم پریشان ہو گیا، اس کی گھبراہٹ میں ایک سائیکل والا لپیٹ میں آتے آتے رہ گیا۔ کیا کرتے ہو؟ گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤ، صابرہ نے اسے پیچھے سے ڈانٹا۔ ماموں فرقان، خدا کے واسطے جنات کے واقعات سنانے نہ بیٹھ جانا، ورنہ اس کا ضرور ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ سن کر ماموں فرقان نے کہکا لگایا اور خاموش ہو گئے۔ ڈرائیور انہیں اس طرح مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے انہوں نے جن نہ دیکھے ہوں بلکہ وہ خود جن ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بازار آ گیا اور وہ لوگ انارکلی کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے اور سیلز مین سے بڑی کا جوڑا دکھانے کو کہا۔ سیلز مین نے جلدی جلدی ان کے سامنے کئی جوڑے رکھ دیے۔ ایک جوڑا صابرہ کو پسند آ گیا، اس نے تھوڑا بھاؤ تاؤ کیا اور اس کی قیمت طے کر کے پیکنگ کے لیے کہہ دیا۔ پھر جب کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ صابرہ نے جلدی جلدی پرس کی تمام جیبیں دیکھ لیں لیکن بے سود، اس کی آنکھوں میں اندھیرا اترنے لگا۔ گھر سے چلتے ہوئے اس نے 10,000 روپے پرس میں ڈالے تھے، لیکن اب پرس میں 10,000 تو بڑی بات ہے، 10 روپے بھی نہ تھے، اس کا پرس خالی پڑا تھا۔ صابرہ کو پریشان دیکھ کر ماموں فرقان آگے بڑھے اور صابرہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ ماموں، پرس سے پیسے غائب ہیں، صابرہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں تم جلدی جلدی میں پیسے گھر پر چھوڑ آئی ہو، ماموں فرقان نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں ماموں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیسے میں نے پرس میں ہی رکھے تھے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، فی الحال میں رقم ادا کر دیتا ہوں، ماموں فرقان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم پیسے گھر بھول آئی ہو،
یہ کہتے کہتے ماموں فرقان کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ انہوں نے گھبرا کر جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور پھر ایک ایک کر کے تمام جیبیں چھان ماری، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کی جیب سے بھی سارے پیسے غائب تھے۔ بری کا جوڑا کاؤنٹر پر پیک رکھا رہ گیا۔ وہ تینوں دکاندار سے معذرت کر کے باہر آ گئے۔ صابرہ نے واپس آتے ہوئے اپنے پرس کو بار بار ٹٹولا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بھی اپنی جیبیں دیکھنے کو کہا۔ بابر علی نے بھی اپنی جیبیں کھنگال ڈالی، لیکن رقم برآمد نہ ہوئی۔ صابرہ بہت پریشان تھی، اس کا نقصان پر نقصان ہوا جا رہا تھا۔ ابھی بری کے جوڑوں اور زیورات کا ستیہ ناش ہوا تھا کہ اس کے بعد فوراً 10,000 روپے کی چپت لگ گئی۔ یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے تھے، کیسے غائب ہو گئے تھے، کسی کی عقل کام نہ کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ سمن آباد واپس پہنچے اور منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوئے تو واجدہ تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے صابرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا صابرہ، خیر تو ہے؟ خیر کہاں، سارے پیسے غائب ہو گئے۔ صابرہ پھر واقعے کی تفصیل بتائی۔ حیرت ہے، واجدہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر غم نہ کرو، نیلم کے پاس 30-40 جوڑے ہیں، 15-20 سلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، وہ ہم بری کا جوڑا سمجھ کر رکھ دیں گے، تم اپنا دل نہ دکھاؤ۔ اچھا، صابرہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ جوڑے کا مسئلہ حل ہوا تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نکاح کا وقت ہوا تو ایک بندہ نکاح خواہ کو لینے گیا۔ عین اس وقت جب لوگ قاضی کا انتظار کر رہے تھے، وہ شخص جو نکاح خواہ کو لینے گیا تھا مایوس ہو کر شامیانے میں داخل ہوا۔ نیلم کے والد نے اس شخص کو تنہا دیکھ کر پوچھا، کہاں ہے قاضی صاحب؟ وہ تو نہیں آ سکیں گے جی، انہوں نے معذرت کر لی ہے، انہیں 104 درجے کا بخار ہے، اس نے نیلم کے والد فیاض حسین کو بتایا۔ انہیں بھی آج ہی بخار ہونا تھا، فیاض حسین نے غصے سے کہا۔ پھر ایمرجنسی میں ایک اور نکاح خواہ کا انتظام کیا گیا۔ جیسے تیسے ہانپتے کانپتے دوسرے قاضی جب آئے، اسٹیج پر پہنچ کر انہوں نے کاغذات کھولے، نکاح کے رجسٹر پر ضروری اندراج کیا اور اندراج کرتے ہوئے بار بار ان کا ہاتھ رک جاتا اور وہ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو ان کی توجہ بٹا رہی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندراج کرتے کرتے کس کو گردن اٹھا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ خدا خدا کر کے اندراج پورا ہوا، تب قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا۔ ادھر ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر وہ شامیانے میں داخل ہوا اور اچھل کر سٹیج پر چڑھا۔ پھر وہ خاموشی سے صوفے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی صوفے پر اکبر صحرا باندھے بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں اور اس کے پاؤں کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ تھا۔ قاضی صاحب نے ایک جھرجھری سی لی۔ انہیں اچانک ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے دولہا کے سامنے ایجاب و قبول کے لیے لڑکی کا نام، ولدیت اور مہر وغیرہ دہرائے، مگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے نیلم کے والد کا نام فیاض حسین کے بجائے سرفراز حسین کہا۔ پھر ہر بار وہ غلطی کرنے لگے، کبھی لڑکی کا نام بھول جاتے، کبھی مہر کی رقم غلط بتاتے۔ بار بار غلطی کرنے پر وہ خود شرمندہ ہو رہے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ رجسٹر میں دیکھ کر کوائف بول رہے تھے، لیکن آنکھیں جو دیکھ رہی تھی وہ زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ سب پریشان ہو رہے تھے۔ نیلم کے والد فیاض حسین کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ پھر خدا خدا کر کے ایجاب و قبول مکمل ہوا۔ اکبر نے سر اٹھایا اور شامیانے میں مبارک و سلامت کا شور اٹھا۔ لوگ دولہا سے گلے ملنے اور مبارکباد دینے اسٹیج پر آنے لگے۔ وہ جو صوفے کے نیچے بیٹھا تھا وہاں سے نکلا، اسٹیج سے کودا، اس نے منہ ڈال کر کنات اٹھائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ قاضی کی بڑی عجیب حالت تھی، اس کے جسم میں کپ کپی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا، نکاح پڑھایا، اپنے پیسے وصول کیے اور ہانپتے کانپتے شامیانے سے نکل گئے۔ نکاح کے بعد بارات نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد دلہن رخصت ہوئی۔ وہ رخصت ہو کر برابر والے مکان میں آ گئی، اس مکان میں جہاں بارات ٹھہری تھی۔ اس مکان کے ایک کمرے کو دلہا دلہن کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سجایا گیا تھا، گلاب کے تازہ پھولوں سے خوب مہکایا گیا تھا۔ صابرہ اور واجدہ دلہن کے پاس بیٹھی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ آج دن بھر جو بیتی تھی ان کی روادات صابرہ بتا رہی تھی۔ نیلم ان کے پیچھے خاموش بیٹھی تھی، وہ یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ ادھر دوسرے کمرے میں فرقان ماموں بابر علی اور فیاض کے سامنے بیٹھے تھے۔ اکبر اپنے خاندان کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تیسرے کمرے میں بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ فرقان ماموں نے کھانا کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، پیٹ پر کسی ہوئی پینٹ انہیں پریشان کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کپڑے تبدیل کر کے ذرا ایزی ہوا جائے۔ بابر، میں کپڑے بدل کر ابھی آیا، فرقان ماموں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، بابر علی نے کہا۔
فرقان ماموں نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکایا۔ کوٹ کو ہینگر پر لٹکاتے ہوئے ان کی نظر اندرونی جیب پر پڑی۔ اس جیب میں انہیں کچھ نوٹ نظر آئے۔ انہوں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی موٹی گڈی موجود تھی۔ ماموں فرقان نے جلدی جلدی نوٹ گنے، پیسے پورے تھے۔ ارے بابر، کمال ہو گیا! ماموں فرقان نے دور ہی سے آواز لگائی۔ کیا ہوا ماموں؟ بابر علی نے چونک کر کہا۔ بابر، پیسے تو یہ رہے۔ ماموں فرقان نے قریب آ کر نوٹ دکھائے۔ یہ کہاں سے ملے؟ بابر علی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ کوٹ کی جیب میں سے، ماموں فرقان نے بتایا۔ ماموں، اسی کوٹ کی جیب میں سے جو آپ نے ابھی پہن رکھا تھا؟ بابر علی نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اسی کوٹ کی جیب میں سے۔ فرقان ماموں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بازار جاتے ہوئے میں نے کوٹ کی اسی جیب میں پیسے رکھے تھے اور اب اسی جیب سے ملے ہیں۔ دکان پر تو میں نے ساری جیبیں ٹٹول ڈالی تھی مگر پیسوں کا پتہ نہ تھا۔ ماموں فرقان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابر علی کی پیشانی فکر آلود تھی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ماموں فرقان نے گہرا سانس لیا، پھر کچھ سوچ کر بولے، صابرہ کہاں ہیں؟ وہ دلہن والے کمرے میں ہے، کسی نے بتایا تھا۔ ماموں فرقان ہجلہ عروسی کی طرف آئے اور دروازے پر رک کر آواز دی، صابرہ! جی آئی ماموں۔ صابرہ اندر سے آواز آئی، پھر وہ دروازے پر نمودار ہوئیں۔ جی ماموں، آپ اندر آ جائیں، آپ سے کیا پردہ؟ صابرہ، تمہارا پرس کہاں ہے؟ ماموں نے کہا۔ اندر کمرے میں ہے، صابرہ نے ماموں فرقان کا چہرہ غور سے دیکھ کر کہا۔ ذرا اٹھا کر لانا، ماموں فرقان نے کہا۔ اچھا، میں لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر صابرہ اندر چلی گئی، پھر فوراً ہی واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرس تھا۔ یہ رہا ماموں پرس، کیا کرنا ہے؟ ذرا اسے کھول کر دیکھو، ماموں فرقان نے کہا۔ خالی پرس کو کیا کھول کر دیکھنا؟ صابرہ نے پرس کی زپ کھولی۔ زپ کھولتے ہی اس کی خوشی سے چیخ نکل گئی، ارے ماموں، پیسے! اس میں تو پیسے موجود ہیں۔ صابرہ نے جلدی سے پیسے نکال کر انہیں گنا۔ پورے 10,000 تھے ماموں، پورے 10,000 ہیں، صابرہ خوشی سے چلائی۔ لیکن ماموں فرقان اب وہاں موجود نہ تھے۔ وہ یہ خبر سنانے بابر علی کے پاس جا پہنچے تھے۔ بابر، صابرہ کے پرس میں بھی سارے پیسے موجود ہیں۔ انہوں نے کمرے میں پہنچ کر بابر کو بتایا۔ واقعی؟ بابر علی خوش ہو کر بولا۔ ہاں واقعی، صابرہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ماموں، کیا آپ کے پیسے بھی مل گئے؟ ہاں، ماموں کو بھی مل گئے، بابر علی نے بتایا۔ صابرہ، اب کیا کہتی ہو؟ ماموں فرقان نے صابرہ کو بغور دیکھا۔ میں کیا کہوں ماموں، پیسے مل گئے، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، صابرہ نے بے نیازی سے کہا۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ دونوں کے پاس سے رقم غائب ہو گئی۔ اس مرتبہ فیاض حسین بولے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بازار میں کسی نے اڑا لی۔ اگر یہ پیسے نہ ملتے تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہتا۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اپنی جیب اور پرس اچھی طرح نہ دیکھا، فیاض حسین نے رائے دی۔ بھائی صاحب، کیا بات کرتے ہیں؟ بابر علی نے کہا۔ صابرہ نے میری جیبیں بھی کھنگال ڈالی تھیں۔ فیاض حسین، آپ کو جنوں وغیرہ پر یقین ہے؟ فرقان ماموں نے اب صاف لفظوں میں پوچھا۔ مجھے تو بس پیسے پر یقین ہے۔ پیسہ اتنا بڑا جن ہے کہ سب کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے، فیاض حسین نے ایک قیمتی سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ فیاض حسین ایک بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بس ایک ہی چیز پر یقین کیا تھا اور وہ تھا پیسہ۔ پیسہ ان کا ایمان تھا۔ وہ جن لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے، البتہ ڈوبتی ہوئی رقم سے ان کی جان جاتی تھی۔ وہ آتی ہوئی رقم سے ان کے جان میں جان آ جاتی تھی۔ وہ دوڑ دوڑ چار کرنے کے آدمی تھے۔ ہنسوں میں ان کے لیے بڑی کشش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ماموں فرقان کی بات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ماموں فرقان نے سوچا، جو آدمی پیسے کے علاوہ کسی بات پر یقین ہی نہ رکھتا ہو، اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ نیلم سے شادی اکبر کا خواب تھی۔ اس نے کراچی میں اپنے گھر کے لوگوں اور خاندان والوں سے اس کے حسن کے بہت چرچے سنے تھے اور وہ اسے دیکھے بغیر ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کے خواب میں آنے لگی تھی، اور جب نیلم لاہور سے کراچی آئی اور اکبر نے پہلی بار اسے دیکھا تو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی، اس قدر حسین کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ نیلم نہیں، نیلم پری ہے۔ ایسا ملکوتی حسن انسانوں میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ انسان نہیں، پری ہے، پری۔ اکبر نے بچپن میں اس کے بہت قصے پڑھے تھے۔ نیلم کو دیکھا تو اسے فوراً خیال آیا کہ نیلم کے پر نہیں ہیں۔ حسن تو ویسا ہی ہے، اس کے پر لگے ہوتے تو یہ نیلم پری ہوتی۔ بس اسی دن سے اس نے دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی کہ اللہ میری شادی نیلم سے ہو جائے۔ جوڑے آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے اکبر کی دعا قبول کر لی اور خوش ہو کر نیلم اسی کے نام لکھ دی۔ خاندان میں لڑکوں کی کمی نہ تھی۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں ایک سے ایک لڑکا پڑا تھا۔ نیلم پر سب اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، لیکن قرعہ فال نکلا اکبر کے نام، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اب وہ وقت بہت نزدیک تھا جب اس کا مقدر کھلنے والا تھا، اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔
رات آدھی گزر چکی تھی۔ اکبر اس انتظار میں تھا کہ کب وہ لمحہ آئے اور کب حجلہ عروسی میں پہنچے۔ اب وہ وقت قریب تھا۔ اکبر کی بہن راشدہ نیلم کو بنا سنوار رہی تھی۔ ہلکی لپسٹک کو اور گہرا کیا جا رہا تھا، لباس درست کیا جا رہا تھا۔ نیلم کی امی واجدہ نے کمرے میں مٹھائی، پھل اور ایک بڑا گلاس دودھ سے بھرا رکھ دیا تھا۔ راشدہ اپنے بھائی کو لینے جا چکی تھی۔ واجدہ نیلم کو گلے سے لگا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ اچھا چندہ صبح ملاقات ہوگی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نہ نکل پائی تھی کہ انہوں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے زور سے چیخ ماری۔ واجدہ کی چیخ سن کر نیلم پریشان ہو گئی۔ اس نے وہ منظر نہ دیکھا تھا، اس لیے فوراً اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ امی نے کیوں چیخ ماری ہے۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنا دلہن ہونا بھول گئی اور گرتی پڑتی دروازے کی طرف بھاگی۔ اکبر دروازے کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو بدحواس اور اپنی دلہن کو بے حال دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ وہ واجدہ نے کمرے کے اندر اشارہ کیا۔ راشدہ نے آگے بڑھ کر نیلم کو سنبھالا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کالا بلہ ٹرے میں گرا ہوا دودھ اپنی سرخ سرخ زبان سے لپ لپ پی رہا ہے۔ اس نے دودھ سے بھرا گلاس ٹرے میں الٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بڑا غصہ آیا۔ اس کالے بلے نے اس کی آنکھوں سے میٹھے میٹھے خواب چھین لیے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کالے بلے کی دم پکڑ کر پہلے اس خوب چکر دے اور پھر زور سے گھما کر دیوار پر دے مارے۔ وہ کالا بلہ اکبر کے غصے سے بے نیاز بڑے آرام سے دودھ پی رہا تھا، اور جب تک اس نے دودھ کا ایک ایک قطرہ ٹرے میں سے نہیں چاٹ لیا اس نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اکبر نے آگے بڑھنا چاہا مگر جیسے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اس وقت خوف نہ تھا، شدید غصہ تھا۔ وہ اس بلے کی ڈھٹائی پر حیران تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ اکبر کمرے میں آ گیا ہے اور 4 قدم کے فاصلے پر ہے، اس کی دم پکڑ کر گھما سکتا ہے، مگر اس کالے بلے کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ لپ لپ دودھ پیے جا رہا تھا اور اکبر اسے مارنے کی شدید خواہش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ بس یہ کچھ لمحوں کی بات تھی۔ دودھ پینے کے بعد اس کالے بلے نے سائڈ ٹیبل سے چھلانگ لگائی۔ اب وہ اکبر کے مقابل تھا اور اپنی لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اکبر نے ٹھوکر مارنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائی اور اس سے ٹھوکر مارنے ہی والا تھا کہ وہ بلہ بجلی کسی تیزی سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس بلے کی رگڑ سے اکبر غیر متوازن ہو گیا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، نہیں تو زمین پر گر پڑتا۔ اس کالے بلے کی رگڑ بڑی آہنی تھی۔ اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی لوہے کی چیز اس کی ٹانگوں سے رگڑتی ہوئی نکل گئی ہو۔ کالے بلے کے جانے کے بعد دلہن کو پھر سے بیڈ پر بٹھایا گیا۔